السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی یومی ھذا وفی کل عام، اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی یومی ھذا وفی کل عام، شہداء ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اساتذہ خانہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہن تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں، بالخصوص اپنے تمام مرحومین، انہاں بانیان دے خانوادہ دے تمام مرحومین، اور بالاخص شہید راہ حق آغا راہبر معظم اور انہاں دے تمام ساتھی شہداء دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم بثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین، لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات، بالاخص سید مختار حسین، سید نظر حسین، سید مزمل حسن، ملک تصدق حسین وجمیع المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ اشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات، الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین، صلوات
والصلاة والسلام على وزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، اللہ دی بڑی کائنات ایک نگاہ بھوائیے، بعد از پیغمبر نہ کوئی علی جیسا بہادر نظر آئے، نہ کوئی علی جیسا عالم نظر آئے۔ ہر صفت بعد از پیغمبر اگر درجہ کمال تے کوئی شخصیت پہنچیے تو شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور فضیلت تو ہوندی ہے جدا اقرار نہ منن والے بھی کرن، غیر بھی کرن، دشمن بھی کرن، کیونکہ ہمیشہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طرح کلمہ حق خدا دشمن دی زبان تو بھی جاری کرا چھوڑے۔ اور اسے واسطے اگر تاریخ دا، ہسٹری دا بے لاگ تجزیہ کیتا جائے، تحلیل کیتی جائے، تو حقیقت نو تاریخ نہیں چھپایا، تاریخ حقیقت بیان کر کے راندی ہے، بشرطے کہ اس سمندر غوطہ زن ہو کے کوئی اس دی حقیقت تلاش کرن دی اگر کوشش کرے تو بالآخر انسان نو حقیقت لب پوندی ہے۔ تاریخ کدی حقیقت تے پردہ نہیں پیندی۔ حالانکہ صاحبان تاریخ دا بھی یہ موقف ہے اور صاحبان مطالعہ بھی جان دیں، تاریخ ہمیشہ حکومتاں دی نگرانی چ لکھی گئی زیادہ۔ ہر حکومت نے اپنی مرضی دے مطابق تاریخ نو رقم کروائے اور باتیں اپنی مخالف قوتاں بھاویں وہ حق تے بھی مبنی ہن، انہاں قوتاں نو بولن دی، لکھن دی اجازت نہیں ملی۔ پرانے دور تا پرانے دور رہے، بندے آدھے نے بھی کوئی ہو سکدے، کوئی حق ہی چھپ سکدے، ہن ویکھ لو ایک انسان یعنی ہمیشہ حکومت اور اقتدار اپنی مرضی دے مطابق سچ نو جھوٹ بناون تے آویں اور جھوٹ نو سچ بناون تے آویں، تے حکومتاں واسطے ایک گل مشکل نہیں ہوندی۔ لیکن اس دے باوجود تاریخ دے دامن جڑے حقیقت اور سچائی دے موتی ہوندے وہ تلاش کرن والے نو لب ویندے۔ شرط یہ ہے جو کوئی کوشش کرے تو دے واسطے حقیقت تک پہنچنا مشکل نہیں ہوتا۔ سرکار امیر المومنین دے متعلق سن دے راندے ہو جدا شام خبر پہنچی ہے جو مسجد کوفہ حالت سجدہ کائنات دا عظیم نمازی علی حالت سجدہ زخمی ہوئے، یہ کوفے والے ایک بے کلو شام والے ایک بے کلو پوچھتے ہیں علی نمازی پڑھتے ہیں؟ علی اور مسجد دا کیا تعلق؟
کوئی توجہ فرمائیے جناب. یہ مطلب ہے پراپیگنڈا ایک اتنی بڑی زہر ہے کہ بھاویں کائنات دا علی کیوں نہ ہوئے، پراپیگنڈے دیاں ہوائیں اس حد تک ذہنانوں زہر آلودہ کر چھوڑیں دیاں جو امیر المومنین دے متعلق بھی لوگ آخرین کہ علی اور مسجد، علی اور سجدہ، کیا علی نمازی پڑھ دے ہن. یہ مطلب ہے کہ حکومتہ نے اتنا پراپیگنڈا. لیکن پھر تیسری دفعہ یہ بات دہرا رہے ہیں کہ حقیقت دے متلاشیاں نو حقیقت لب ویندی ہے، اور حق دی حفاظت واسطے خدا غیران دی زبان تو بھی کلمہ حق جاری کرا چھوڑیں دے تاکہ قیامت تک یہ حق دی شمع روشن رہے، اور جو یعنی حق اور متلاشیان حق نو حق نظر بھی آندہ رہے اور محسوس بھی ہوتا رہے. سرکار امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہم السلام انہاں ہستیاں دی حقیقت تو چھپاون دی جتنی کوشش کیتی گئی، بلکہ ابن ابی الحدید معتزلی نے ناج البلاغہ لکھا ہے کہ کائنات دی او مظلوم ہستی ہیں علی ابن ابی طالب جنہاں دی فضیلت اپنے بھی چھپائیے غیریں چھپائیے. اپنے چھپے دے رہے جان بچا منکان، مال بچا منکان، عزت بچا منکان. اگر حقیقت بیان کریں جان ویندی ہے، مال ویندے، عزت ویندی ہے. اپنے چھپائے غیریں چھپائے، غیریں چھپائے حسد دی وجہ تو اپنے جان مال. لیکن ابن ابی الحدید معتزلی لکھ دے اس دے باوجود تاریخ انسانیت دے آسمان تے علی انج پہ چمک دیں جی میں 14ویں دا چند پہ چمک. غیران بھی چھپائے اپنے بھی چھپائے. سرکار امیر المومنین دے متعلق عیسائی دے ایک لبنان دا ایک عیسائی محقق ہے جارج جرداق. جارج جرداق کرسچین ہے، مسیحی ہے، مسلمان نہیں، محمد الرسول اللہ دا بھی قائل نہیں، علی ولی اللہ تا دور دی بات. 6 جلدیں حسنین دے بابے دی سیرت لکھ گئے. 6 جلدیں ڈاکٹر جارج جرداق. اور اس نے لکھے سپین ہوئے یا فرانس ہوئے یا یورپ دی وعدے اس وقت دیاں جتنیاں انسانی حقوق دیاں تنظیمہ کم کر رہی ہیں، وعدے یورپ دے اس انقلاب دا سبب ہے امیر المومنین دی سیرت. اور باقاعدہ اس نے پوری ایک جلد لکھی ہے اس بات پہ. اور وعدے اگر میرے کلو کوئی سوال کرے جو حسنین دے بابے دی شہادت دا سبب کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آکے داماد پیغمبر ہونا یا زوج بطول ہونا یا مسلمانہ دا چوتھا خلیفہ ہونا یا شیعہ دا پہلا امام ہونا یا حسنین دا بابا ہونا، وہ دے توڑے نزدیک ہو سی. لیکن میرے نزدیک قتل علی دا سبب کان یقتلو علی ابن ابی طالب فی محراب مسجد ہی لشدت عدل. اے عیسائی محقق آدھے انہیں نو علی دے سر تے ضرب لگیے اس واسطے جو بعد از پیغمبر اللہ دی بھری کائنات علی جیسا عادل گناہ. اللہ اکبر. شدت عدل علی اور عدالت معاملے اتنی سختی، سکا بھیرا ہے عقیل. ابن ابی الحدید معتزلی نے ناج البلاغہ دی شرح اور ابن میسم بحرانی نے لکھے ترائے چیزاں ہن، بھیرا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حقدار بھی ہے، غربت بھی ہے، لیکن پھر بھی جب اپنے حصے تو زیادہ منگے تو امیر المومنین نے کیا کیتا ہے؟ لوہے دی سلاخ گرم کر کے جناب عقیل نو قریب کر کے دیں ذرا ہاتھ بداؤ. جناب عقیل دے ہتھیلی دے قریب تپ دویا لوہا جدا مومن علی امیر المومنین نے قریب کیتا ہے تڑپیں جناب عقیل. بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا دنیا دی آگ تو ڈر دیں تے آخرت دا عذاب. فرمایا ایک انسان دی جلائی ہوئی آگ تو اتنا خوف زدہ
تے اس خالق دی جلائی ہوئی آگ. فرمایا بھائی ہونا اپنی جگہ تے، ضعیفی استحقاق باقی اپنی جگہ تے، بیت المال جو اتنا ملسی جتنا حق ہے. سکا بھیرا سرکار امیر المومنین دا سکا بھائی. تے معاویہ تائیں جدے خبر پہنچی ہے نا، معاویہ نے بلائے جناب عقیل نو. یہ گل سچی ہے بھئی تساں کو پا ڈیڑھ پا غلے دا زیادہ منگے تے مولا نہیں دیتا تو ان، یہ گل سچی ہے؟ فرمایا سچی ہے. معاویہ آکھے لگا نہیں پوری گل سناؤ جی میں میرے تائیں پہنچی ہے. کیا ہے گل؟ انجے جناب عقیل نے پورا واقعہ بیان کیتا کہ میں جا کے اپنے بھائی دے سامنے امیر المومنین دے سامنے دسے جو میرے بچے راتی سمدے نہیں فاقیہ نال پہ گزر دیے تے توڑا سکا بھائی ہاں تے مہربانی کرو میرا حصہ دگنا چا کرو مال غنیمت. اچھا پھر علی نے کیا جواب دیتا؟ سارا واقعہ جناب عقیل نے بیان کیتا لوہے دی سلاخ گرم کر کے. تے پھر اے فرمایا معاویہ جیسا شخص آکھن لگا فجعل معاویہ یتعجب ویقول ہیہات ہیہات آکمت النساء ان یلدن مثلا. کائنات دیاں عورتاں بانج ہو گئی ہیں جو علی جیسا پیدا ہی نہیں کر سکتا. ممکن ہی نہیں. فاطمہ بنت اسد دے بعد کائنات دی کوئی ماں علی جیسے فرزند نو جنم دے وے وہ ہکو علی ہاں جڑا دنیا تو ٹر گئے. کہیں جملہ ہے معاویہ بن ابی سفیان دربار شام آکھنے لگا اتنی عدالت اتنا کردار کائنات اس دی مثال پیش نہیں کر سکتے. دارمیاں ہجونیاں بنی ہمدان دی عورتیں تو جو ہے نا جناب دی، اور اے بنی ہمدان والے جناب بریر ہمدانی جیسی جو شہید کربلا حتیٰ کہ معصوم نے اس حد تک فرمایا اگر بنی ہمدان دا 1000 بندہ کائنات تے ہو جائے روح کائنات تے حجت خدا پہ فرمائیں خدا دی انج عبادت ہوئے جی میں عبادت کرن دا حق کے. ادارمیاں ہجونیاں سرکار امیر المومنین دے لشکر دے نال ویندیاں میدان جنگ تے نکل دے ہوئے لشکر دے سامنے امیر المومنین دے فضائل بیان کریں دی. میں نبی کو لوائے فضیلت سنی، میں نبی کو لو علی دی آئے فضیلت تاکہ انہاں لوگاں جوش اور جذبہ پیدا ہوئے. جناب دارمیاں ہجونیاں ضعیفی ہے مکہ منتقل ہو گئیاں. جب مکہ منتقل ہوئیاں معاویہ حج کرن آئے تے پوچھے اس لوگاں کو لو میں سنے جو دارمیاں دی رہائش آج کل مکہ ہاں جوار بیت اللہ پتہ کرو دارمیہ کو لو میں ملاقات کرنا چاہتا. ضعیفی دا عالم ہے جناب دارمیہ دا. آئے معاویہ بن ابی سفیان آج ایک سوال کرنا چاہنا، تیری بڑی محبت آئی اپنے آقا نال، پوچھنا یہ چاہنا جو امیر المؤمنین نال تیری اس محبت دا سبب کیا؟ تے دولت ٹھکرائیے، تے محل ٹھکرائے، تے سونا چاندی ٹھکرائے، تے اپنے آقا دی محبت آلا پہلو نہیں چھوڑیا. اپنے آقا نال محبت دی سبب وجہ کیا ہے؟ جناب دارمی آنکھیں لگی فَإِنِّي أَحْبَبْتُ عَلِيًّا عَلَىٰ عَدْلِهِ فِي الرَّئِيَّةِ وَقَسَمِهِ بِالسَّوِيَّةِ. ادھی یہ دو وجہ تو علی نال محبت آئی، رعایت عادل کریں دے انتے ہر کہیں نو برابر ونڈ کے دے دے. یہ نہیں آکھیا جو اپنے آقا دا علم یا فضیلت یا جانشین پیغمبر فضائل کیڑے بیان کی دے میں نے اپنے آقا نال دو وجہ تو محبت آئی، عادل اور دوسری وجہ آئی برابر تقسیم. تے معاویہ نے ایک عجیب جے آکھنے لگا اچھا وقت کوئی سوال کر، ہون تیرے مولا تا دنیا تو ٹر گئے، کوئی سوال کر منگ میں دیواں. جناب دارمی آدن 100 اونٹ دیاں سرخ اونٹ دیاں جدے چند اونٹ بھی ہوئیں تے نال چرواہا بھی ہوئے. سرخ اونٹ قیمتی ترین اونٹ ہے عرب دا، سرخ اونٹ دیاں چند اونٹ چرواہا نال ہوئے. ہاں نہ کرن تو پہلے حاکم شام آکھنے لگا اچھا ایک سوال دا جواب دے کہ میرے کو لو منگے نہیں 100 اونٹ جے اپنے مولا تو منگے آتا دے چھوڑے نہ.
میرے کو یہ سوال کیتے ہی اگر حسنین دے بابے تو منگیا جناب دارمیاں دن میں نو قسم ہے اس ذات دی جندے قبضہ قدرت میری جان ہے میرے حصے تو ہٹ کے کسے اٹھ دی کوہان دی والا دی جٹی بھی علی پٹ کے نہ دیں دے اتنا دیں دے جتنا میرا حق ہا آخر لگی یہ ہوتا نہیں پہیاں جو اپنے آقا نال محبت کیوں آئی جو علی اپنی رعایت عادل کریں دے ہن اے نہیں جو اے اپنے تے اے بھیرائے کوڑے ہی ہوئے تا قسم چاون جو اے نہیں جو ہن برادری ہے تے سوندیاں دیونا پوے تا خیر ہے علی کیسے عادل اور دوسرا جملہ میرے محترم سامعین جڑا میں عرض کرنا چاہنا جدہ میرے آقا دی شہادت دی خبر پہنچی ہے نا شام میں کہ نا تاریخ نے ایک ایک لفظ تو محفوظ رکھے تے جدہ خبر پہنچی ہے نا حاکم شام دے دربارے جو 19 نو ضرب لگی ہے تے 21 نو شہادت ہو گئی جملہ سننا بے ساختہ معاویہ دی زبان جو نکلے ذہب الفقہ والعلم بے موت ابن ابی طالب دنیا والو علی دنیا تو نہیں اٹھے علم بھی چلا گیا فقہ بھی چلی گیا آج حسنین دا بابا دنیا تو نہیں گئے آج علم بھی چلا گیا آج فقہ الاستیاب فی معرفت الاصحاب برادران اہل سنت دے علماء نے لکھے امیر المومنین دی شہادت تے معاویہ بن ابی سفیان آکھنے لگا علی دنیا تو نہیں تو رہے علم بھی چلا گیا فقہ بھی چلی گئی اچھا ساری ایک عادت ہے عموماً سارے عزیز معاشرے دے لوگ شامل ہیں جنہیں کو لوگ کام لینا ہوئے نا تو بندہ وہ دے دارے تے آیا بیٹھے ہوئے تو پہلی ابتدا وہ دے شریکاں دے گلے تو کریں دے وہ دی خوش آمد کی تھی تو دے مخالفہ دا جناب دی تا کیا بات ہے بھائی تو ساتھ آندے جناب پکھا چلا دیتے ہیں پانی وہ فلانے نہیں گیا پوچھے ہی کہیں نہیں وہ دے شریک دا گلہ تاکہ دی خوش آمد ہو جائے تے متہ دی جیب ہی چکائی شے ایک بندہ ہے معاویہ بن ابی سفیان دے دربارے تے منگی اس کوئی دنیا دی چیز ایک سوال کی تس چلو میں جملہ سمجھا لیں ابتدا حسنین دے بابے دے گلے تو کیتی ہے تاکہ خوش ہو جائے تے میری کچھ مدد زیادہ کرے پوچھے جا معاویہ کتھو بیان ہے کہ میں ایک یا دو تو زیادہ بارے جملہ نہ دو رہسان جو گستاخی اتنی امیر المومنین دی اس کیتی ہے لیکن مجبوری ہے جو سمجھاون واسطے کتھو بیان ہے معاویہ نو آکر لگا کائنات دے بخیل ترین انسان علی دے دربارے جو گلہ کیتا حسنین دے بابے دا کیوں اتھو چارہ نے چوکھے لا ونجن اتھو کو مدد زیادہ لیکن قسم بخدا فوراً معاویہ دی زبانی جو نکلے انج نہ کر ایک گل دا گواہ میں معاویہ بھی ہوں دنیا داری واسطے انج حقیقت دا انکار نہ کر کیویں معاویہ دینو میں نو قسم ہے اپنے رب دی اگر علی کو دو گھر ہوئے نہ ایک سونے نال بھرے ہوئے خالص سونے نال تے دعا گھر دیگا نال تے شربت دیاں مشکیزیاں نال بھرے ہوئے تے حسنین دے بابے نو رائے خدا تے خرچ کرنا پوے اس گل دی گواہی میں معاویہ بھی دے سا علی پہلے سونا رائے خدا تے دے سن اس گل دی گواہی دیون واسطے میں معاویہ بن ابی سفیان ہی تیار ہاں اس ہستی دے بارے تو اے پہ آدھا ہے نا مخالفت اپنی جاتے لیکن اس بات دی گواہی میں معاویہ بھی دے سا اور اتھے لفظ استعمال ہوئے خالص سونا اصل سونے دیاں ٹکیاں زیور چاندی نا اصل سونا ایک گھارے چوئے تے دوسرے گھارے چوئے مشکیزے تے پانی تے دیگا تے سالن تے پانی تے شربت تیار ہوئے اگر راہ خدا تے خرچ کرنا پوے کائنات دے اس سخی دا نام ہے علی ابن ابی طالب جڑے پہلے راہ خدا تے سونا خرچ کرے سن بعد اچ کھانا اور پانی خرچ کرے سن اور یہ خبر جدہ سنیے نا ام المومنین زوجہ پیغمبر حضرت عائشہ نے جو ضرب لگی ہے امیر المومنین نو مسجد کوفہ تے شہادت ہو گئی
جملہ سننا، محب الدین تبری علیہ سنت عالم نے جملہ لکھا ہے، فوراً بے ساختہ زوجہ پیغمبر دی زبان تو یہ جملہ نکلے، اور اس جملے دا وزن گھر بے کے تنہائیاں کرنا، میرے لفظ یاد کرنا، شاید ہون جملہ میں پورا نہ سمجھا سکا، لیکن اس جملے دی گہرائی تے غور کرنا۔ ام المومنین شہادت علی سن کے نا بے ساختہ خبر سنا والا لین پیا دین، لتسنع العرب ما شاءت فلیس لہا احد ینہاہا۔ او عرب والے ہو، ہن جو دل ہے دین نال کھلواڑ کرو تو انہوں روکن والا کائنات تو ٹر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لتسنع العرب ما شاءت فلیس لہا احد ینہاہا۔ او عرب والے ہو، ہون جی میں دل ہے قرآن دا مذاق اڑاؤ، دین دا مذاق اڑاؤ، حلال نو حرام آکھو، حرام نو حلال آکھو، حقائق دا انکار کرو، نماز تبدیل کرو، دین مبین تعریف کرو، جو دل لے کرو۔ کیوں؟ فلیس لہا احد ینہاہا، تو انہوں روکن والا دنیا تو ٹر گئے۔ سمجھ آئیے جناب؟ فضیلت امیر المومنین۔ تیسرا جملہ شہادت امیر المومنین تے جناب عبداللہ ابن عباس آکھے، اور جناب عبداللہ ابن عباس ایک روایت ہے جو میرے آقا دے جنازے تے، ایک روایت ہے جو قبر امیر المومنین تے۔ جناب عبداللہ ابن عباس بیادن، وَأَسَفَا عَلَىٰ أَبِ الْحَسَن، ہائے حسن دا بابا تیرے ٹرن دے بڑے ارمان۔ لیکن جڑا مرثیہ پڑھے نا عبداللہ، وَاللَّہ فَمَا غَيَّرَ، اللہ اکبر، وَلَا بَدَّلَ وَلَا كَسَّرَ وَلَا جَامَعَ وَلَا مَنَعَ وَلَا أَسْعَرَ۔ میں نو اللہ دی قسم، اے اس دی قبر ہے جینا اللہ دا دین بدلے، اے اس محافظ دین دی قبر ہے جے اللہ دا دین نہیں بدلیا، اللہ دے احکام نہیں بدلے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَلَا قَسَّرَ، جے حق ادا کرنے کوئی کمی نہیں چھوڑی، دین مبین دی حفاظت ہے۔ میں بالکل رسمی انداز تو ہٹ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، جے کسی ذہن کو بات بیٹھ جائے۔ وَلَا جَمَعَ، میں اس علی دا تعارف کرا رہا ہوں جے مال دنیا اکٹھا نہیں کیتا۔ اور اس سے واسطے میرے محترم، بابے دی شہادت دی رات حسن مجتبیٰ نے کوفہ جے خطبہ ارشاد فرمایا، اور سن دے رہے ہو میرے آقا نے کوفہ جا کے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اے تلوار، اے زرہ، اے سواری، اے لباس۔ چلو میں جملہ سمجھا لیں، چار چیزاں دا تعارف کرا کے نا حسنین دا بابا وقت پیادا، اے تلوار، اے زرہ، اے علی دا لباس تے اے علی دی سواری۔ آج کوفہ جائیں تو اڈا حاکم بن کے یہ کوفہ جو نکل دیا علی کو لینا چار چیزاں تو ود کوئی پنجویں شے ہوئی تو سمجھے آئے علی تو اڈے نال خیانت کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اینا چار چیزاں تو ود اگر تھوڑی حکومتی جو کوئی شے لے کے علی جائے، کوئی پنجویں شے ہوئی تو سمجھائے جو حسنین دے بابے تھوڑے نال خیانت کی تھی۔ اور اگر نا، اور اس سے واسطے شہادت دی رات مسجد کوفہ وچ میرے آقا نے جڑا، بلکہ بابے دی تدفین دے بعد جڑا خطبہ ارشاد فرمائے نا، اسے میرے آقا نے فرمایا، او جڑا میرے بابے تھوڑے نال وعدہ کیتا ہی نا، او تلوار تے، او لباس تے، او سواری تے، او زرہ، اس تو بعد فرمایا آئے درہم ہن جڑے میرے بابے اپنے حصے چو رکھے ان غلام خریدن واسطے، مگر میرے بابا نو غلام خریدن دی مہلت نہ ملی۔ کوفے آلے ہو جی اس تو ود کوئی ہے میرے بابے توڑی دنیا چو لئی ہوئے تا حسن حاضر۔ کوئی ہے کائنات جیسا عادل؟ کوئی ہے کائنات جیسا سربراہ حکومت؟ کوئی ہے کائنات جیسا سربراہ خاندان؟ کوئی ہے کائنات دی کسی ملت دا ایسا لیڈر؟ سرکار امیر المومنین اگر ایک دو دفعہ درود چا پڑھو نا تو میں خطبہ تلاش کر لیں تاکہ میں تھوڑی خدمت
بار دیگر بھی بلند تر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات اللہم صلی ایک دو دفعہ پھر بھی درود تلاوت کرو اللہم یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اشعث ابن قیس دے کیسا امیر المومنین کو نہج البلاغہ خطبہ نمبر 221 گھر جا کے پڑھنا ایک خال بننے دا ایک کیس امیر المومنین کو لائے ایک زمین دے ٹکڑے تے ایک کنویں دا اشعث آدھے میں مالکاں فریق مخالف آدھے میں مالکاں میرے آقا کل کیس آتے جدہ فیصلے دے دہاڑے قریب آئے نا اشعث ابن قیس ایک رات خالص شہد گدھ ہویا حلوہ مٹھائی تیار کر کے ایک برتن ڈھانپ کے امیر المومنین دی خدمت چاہے ایک دو دن بعد حضرت نے فیصلہ سنا منے کیس ہے کھال بننے دا ساتھ ہے امیر المومنین کول فیصلہ خالص شہد گوند کے حلوہ تیار کر کے نہ مٹھائی دا ایک بڑا برتن ڈھانپ کے امیر المومنین دی خدمت میرے آقا نے اس کو پہلا سوال کیتا ہے کسی عمل دا صلت ہے انعام ہے یا زکاة ہے یا صدقہ ہے آخر لگا نہیں انعام نہیں میرے آقا فرمایا جے صدقہ ہے تو ساڑھے تے حرام ہے آخر لگا لا زا ولا زاک نہیں نہ صدقہ ہے نہ کوئی انعام ہے ہذہ ہدیۃ میں تھوڑے واسطے ہدیہ لے کے آئے میں تھوڑے واسطے تحفہ لے کے آئے تحفہ کیوں لے کے آئے تاکہ زمین دا فیصلہ ہو سکتے امیر مومنین چلو میں جملہ سمجھا لیں رشوت دا مال بیک کے نا امیر مومنین پہ یادیں کہ تیرا خالص سونے گدھ ہویا حلوہ میں نو علی نو انج پہ لگ دے جی میں شہد نال تیار نہیں ہویا کسی ازدہا دے لعاب نال تیار کیتا فرمایا میں نے انج نفرت پہ ہوندی ہے اس نو دیکھ کے متا سمجھے جس تی خوشبو تے علی وک ویسی متا سمجھیں جو اندے ذائقے تے علی تیرے حق کے فیصلہ دو مثالہ میرے آقا نے دیتی ہیں فرمایا میں نے انج اس تو نفرت پہ ہوندی ہے جی میں کسے سپ دے لعاب کسے ازدہا دی زہر اور تھوک نال تیار کی تویا اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا اس تو بھی شخص ہے فرمایا میں علی نو اس تو انج نفرت پہ ہوندی ہے جی میں کسے ازدہا دی وومٹنگ کئے الٹی تیار کی تویا یہ حلوہ ہوئے فرمایا دنیا دے کھانے دی خاطر علی نو خرید کرنا چاہتا اس دنیا دے چند دن دے کھانے دی خاطر اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا میں نو قسم ہے رب کعبہ دی میں نو قسم ہے اس ذات دی جندے قبضہ قدرت علی دی جان اگر کوئی آکھے نا یا علی پوری کائنات دی حکومت لے لو خطبہ نمبر 221 نہج البلاغہ پوری کائنات دی حکومت لے لو چیونٹی دے منہ چو جو دا چھلکا ظلم نال خرید لو علی فرما رہے ہیں میں کائنات دی حکومت جتی دی نوک نال ٹھکرا دے ساں کائنات دی کمزور ترین مخلوق چیونٹی تے اتنا ظلم بھی علی کرن واسطے تیار نہیں اللہ اکبر یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی 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 رابی صاحب نہیں آئے رابی صاحب نہیں آئے عارف شاہ جی دے رہے تو رابی صاحب نو عارف شاہ بیٹھے نہیں آکے اچھا ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات صلی اللہ محمد جناب عبداللہ ابن عباس جڑا وین اے وین کیتا نے امیر مومنین دی قبر تے بیٹھ کے فرمایا ولا منع مجھے اللہ کی قسم علی نے کسی حقدار سے اس کے حق کو روکا نہیں ہے ولا اثرا مجھے علی کے رب کی قسم علی نے کبھی اپنے رشتہ داروں کو غیروں پہ ترجیح نہیں دی
واللہ لقد کانت الدنیا اہون علیہ من شسع نعلہ، مجھے رب کعبہ کی قسم تمہاری دنیا علی کی نگاہ میں اپنے جوتی کے تسمے سے بھی کم تھی۔ علی کی نگاہ میں علی کی جوتی کا تسمہ زیادہ قیمتی۔ چونکہ عبداللہ ابن عباس کو پوچھا نے میں تفصیلی نہیں جاندا، تیرے نزدیک میری اس جوتی دی کتنی قیمت ہو سی؟ مولا انجے کوئی علی مولا دی جوتی سمجھ کے لے لے، ورنہ جنوں جا جا تو گڑھ ترو پہ کہیں لینی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم اگر علی حق قائم نہ کر سکے تمہاری دنیا سے زیادہ علی کی جوتی قیمتی ہے۔ تمہاری دنیا، پوری دنیا کی نگاہ علی کی نگاہ میں قیمت دنیا کی اتنی بھی نہیں جتنی اس جوتے کی قیمت ہے۔ یہ حکومت بھی علی تب لیں گے جب اللہ کی کائنات میں نظام عدل قائم کر سکے۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم یہ کائنات، یہ حکومت علی کی نگاہ میں اپنی جوتی کے تسمے سے بھی کم قیمت تھی۔ کون علی؟ لیس فی الوغا، جو میدان میں شیر نظر آتے تھے، بحر فی المجالس، علی مجالس میں علم کا سمندر نظر آتے تھے، حکیم فی الحکماء، علی کائنات کے حکیموں میں دانا نظر آتے تھے، ہیہات قد مضا الی الدرجات العلا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس قبر امیر المومنین تے کھڑیا دین، ہائے افسوس علم و حکمت و سمندر دنیا تو چلا گیا۔ اور ایک دعا جناب ساسا بن سوہان عبدی نے، بس آخری بات شاید دن تک بھائی جان پہنچ جاسن، ساسا بن سوہان عبدی پہنچ گئے، بس آخری جملہ، ساسا بن سوہان عبدی جڑا وین کیتا ہے نا دعا دی صورت ہے، اور اس نو اپنا ورد بنا لو، یاد کر لو کس انداز ہے۔ ساسا بن سوہان عبدی امیر المومنین دی قبر تے بیٹھیا دین، اسأل اللہ ان یمن علینا باکتفاء اثرک، او میرا کریم مولا میں اللہ دی بارگاہ دعا بیٹھا منگدا، شالا ساڈا خدا تواڈے نقش قدم تے چلن دی سانو توفیق عطا کرے۔ دعا مرثیہ کیویں الوداع، ساسا بن سوہان عبدی اپنے آقا دی قبر تے بیٹھیا دین، میں دعا پہ منگدا خدا سانو تواڈے نقش قدم چلن دی توفیق، والعمل بسیرتک، خدا ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والموالات لاولیائک، یا علی میں دعا پہ منگدا شالا خدا تیرے سجنہ دی محبت عطا کرے، والموالات لاولیائک، خدا ہمیں علی کے ولی علی کے دوستوں کی محبت عطا کرے، والمعادات لاعدائک، او میرا مولا میں دعا بیٹھا منگدا شالا تیرے دشمن نو اپنا دشمن سمجھیے، اللہ اکبر، تیرے دوست دی دشمنی نہ ہوئے، تیرے دشمن دی محبت نہ ہوئے۔ دعا بیٹھے منگدے اللہ تیرے سجنہ دا سجن بنائے، اللہ تیرے دشمنہ دا دشمن بنائے، وَأَنْ يَحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ أَوْلِيَائِكَ، تے میں ساسا دعا بیٹھا منگدا میرا مولا شالا خدا سانو تیرے سجنہ شمار کرے۔ اللہ اکبر، کیڑی سونی دعا جناب ساسا بن سوہان 21 ماہ رمضان قبر امیر المومنین تے، اور اگلے بیٹھے دن قد نلتا ما لم ینلہ احد وادرکتا ما لم یدرکہ احد، بہار الانوار جلد نمبر 42، سرکار ساسا بن سوہان بیٹھے دن، میرا مولا تسا او مقام پائے جڑا نہ کوئی اولین چھپا سکے، تسا او مقام پائے جڑا قیامت تک آون والے علی دینا بلندیاں تک پہنچ، اور خدا اندازہ لگاؤ، بس اتنا کافی سمجھ رہا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ خدا اقتدار دے، خدا ساتھ پریوں دا موقع دے وے، انصاف دا موقع دے وے، برادری چ بندہ بیٹھے ہوئے، بیت المال ہاتھ آ جائے، خزانہ ہاتھ آ جائے، ساڈا کے حالت ہوندی ہے، رشوت دا موقع مل جائے، پیسہ کماون دا موقع مل جائے، ہن بندے آتے ہیں جھلیاں گلاں حلال دی گل کرنا، ہر کوئی ہکو جیا، میرے محترم ہر کوئی ہکو جیا ہووے تا علی نظر آندا ہے، باقی ہر کوئی ہکو جیا ہاتھ علی دی سیرت 1400 سال بعد اج ہی نظر پہ آندی ہے، جو غیراں دا کردار کیا ہا، حسنین دے بابے دا کردار کیا ہا۔ بس میرے بھائی تشریف لے آئے، انہوں نے انتظارہ زیادہ نہیں، چند منٹ دے دکھاں دے چند جملے۔ ساسا بن سوہان عبدی علی دا وفادار شیعہ، بسم اللہ، امیر المومنین دا مخلص شیعہ،
چند بندے ہن حسنین مولا نال 21 دی رات لوگ تو صبح انتظار کردے ودے ہیں جو علی مولا دا جنازہ تے علی مولا دی قبر تو صرف بطول دی قبر تے ودا رونے جے چھپائیے علی کائنات دا او مظلوم میں جے دی قبر پترا چھپائیے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں تو نا وسیطہ تے رونا ہے نا تے ڈھائی مار کے منہ میں روندے نادی بیٹھی ہے یا علی میرا جنازہ رات نو چاہیں دکھاں دا جملے جمادی ثانی رج پڑے تواڈی خدمت وچ عرض کردا اساں انجے سوکھا پڑھ کے گزر ویندے ہیں تساں سن چھڑیندے ہو سن کے ساڈے دل سخت ہو گئے پڑھن والیاں دے سنن والیاں دے ورنہ کوئی ایڈی غربت ہے نبی دی دھی دے جملیاں چ بی بی پہ یادی ہے یا علی اسألوکا بحق اللہ و بحق رسول اللہ. سن دے ہو نا ساری زندگی سوال کدا نس کیتا علی مولی آخری ایام جادین دی نبی دی کوئی سوال کرے ہاں علی پورا کریں ہاں کدا نہ منگن علی بطول شہادت دی رات بیٹھی ہے دی یا علی آج میں زہرا کچھ منگ دی ہاں منگو دی نبی دی انجے نس منگیا پیا دی بے حق اللہ و بے حق رسول اللہ. حسنین دا بابا تینو اللہ دی عزت دا واسطہ تینو میرے باب رسول دی عظمت دا واسطہ جے میں جملہ سمجھا لیا تیری عبادت واسطے کافی ہے کدا نہ منگا ناری بطول دو واسطے دے کے منگیا کیا ہے آدھی تینو اللہ دی عزت تے میرے بابے دی عزت دا واسطہ میرے جنازے تے او نام میں جنا میں نو خالی والا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. غریب تو غریب دی دیو حسرت ہوندی ہے وطن دے قبر دا نشان بن جائے خیرات سلطان دی دی بیٹھی آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے خدا نہ کرے کہیں وسطی نگری مغرب دے بعد کہیں دا انتقال ہو جائے غریب تو غریب ہوئے سجڑا دن ہونا نہ جا جنازہ سارے شریف آنے نادھرا دل نہ جا صبح منا دیو سی سجڑا سہرے ذاتال جنازہ 1400 سال بعد روندے تائیں ودے آئے خینات سلطان دی دا جنازہ یادی ہے یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کر بی بی یادی ہے میرا جنازہ رات نو جاوے جنا خالی والا ہے میرے جنازے دینا اجرکم اللہ اجرکم اللہ زادر سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ وے کو ایک وصیت ہور دے ایک جملہ جتو ابتداؤ کی دی ہے پڑھنا کچھ اور چاہنا ہو لیکن اللہ جانے کہڑے جملے ذہن دے آئے عبادت ہو گئی اتنا کافی سمجھائے او صرفاؤ دا مجمع آدھی یا علی دینی دنیاوی مصروفیات تو وقت ملے آدھرا دل میری قبر تے قرآن پڑھے میری اجرکم اللہ آدھارو بی بی آدھی ہے یا علی میں نے تنہائی تو خوف دینی دنیاوی مصروفیات تو وقت ملے آدھرا دل میری قبر دے قرآن پڑھے علماء فرمین قرآن بہانا ڈری ہوئی آئی مسلمان اجرکم اللہ آخری وین ازادارو ایتا حسنین دی ماہائی
ایتا نبی دی دھی آئی ادھرا دلے جنازہ اٹھے 40 قبرہ بنیا آج تائیں نہ پتہ لگا کتھے دفن ماں حسین علی مرد آئین علی بہادر آئین ادھرا دلے پترا جنازہ جایا کوفہ دے مسلمان پچھتے ہو دے کدن جنازہ کتھ قبر علی دی 148 ہجری تائیں قینو پتہ کوئی نہ سوائے لے بیت گھرانے تے چند وفادار جو کتھ قبر بنی ہے 148 ہجری میرے جعفر صادق مولا دنیا نو دسے اے میرے بابے دی خبر شریف و بھاوے 148 ہجری آئی دنیا نو پتہ تلا گیا کتھ دفانے علیہ دا بابا ارمان سے گالے آجی مدینے زوار کچھ دے ودے ہونے کتھ دفانے ماں حسین اجرکم اللہ دادرو بھائی دی اجازت نال ایک جملہ اور پڑھنا جانا آغا امینی کو لکے پوچھے اتنے بڑے محقق کو تو انہوں دا پتہ اسی جو کتھ دفانے دی نبی دی آنکھ لگے میں نو اتنا پتہ تا نہیں لگا کتھ دفانے حسین دی زخمی ماں لیکن ایک گالدہ میں امینی گواہ کیڑی گالا دن میں جدہی حاجتے وینا آجی مدینے دیا گلی اجنبی دی دھی دے وین سن دے اینج لگ دے آجی بیا دیو یا علی میرا جنازہ رات نو جائے اجرکم اللہ دارو ایران دے کئے عالم تو آخری جملہ جہندہ وعدہ کی دام ایران دے کئے بزرگ عالم تو پوچھے آئی دسو تا صحیح کتھ دفن ماں حسین دیا انہا فرمایا ہی اور تا کوئی پتہ نہیں ایک نشانی دینا آدھ رات لے اپنے ہوٹل دی چھت دے چڑھ کے پورے مدینے نگاہ بھواوے ہر کرائی روشنی حسین جتھانے راہ ہوئے جتھے چراغ جلاوڑا دا کوئی نہ ہوئے یہ سمجھے حسین دی زخمی ماں دی جیڑی آدھی آئی آئلی میری قبر دا نشان مٹا اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آخر الدعوانا ان الحمدللہ